زکوٰۃ کا حساب کیسے کریں؟ حساب لگانے سے پہلے دو چیزوں کو سمجھ لیں۔ نمبر ایک، قابل زکوٰۃ اموال اور اثاثہ جات۔ نمبر دو، مالیاتی ذمہ داریاں، یعنی جو رقم قابل زکوٰۃ اموال سے کم کرنی ہے۔ سب سے پہلے تو یہ دیکھیں کہ ہمارے پاس ہے کیا، ہمارے پاس کیا، جو جن چیزوں پہ زکوٰۃ ہے وہ کیا ہے اور کتنا ہے۔ اور دوسرا کام یہ کریں کہ جو ہم نے دینا ہے، جو ہم نے قرض دینا ہے، جو ہم پہ ذمہ داریاں ہیں وہ کتنی ہیں، پھر زکوٰۃ کا حساب لگانا آسان ہو جائے گا۔ ابھی کل ایک کا فون آیا، یہی مسئلہ پوچھ رہا تھا کہ میں دکاندار ہوں اور میرے پاس تقریباً کوئی 10 لاکھ کا سامان پڑا ہے، پتہ نہیں ساتھی آپ موجود ہے یا نہیں، بہرحال اس نے مسئلہ یہی پوچھا تھا۔ اس نے کہا میں دکاندار ہوں اور یہ قسطوں والا کام کرتا ہوں، یہ پنکھا اور یہ مشینیں وغیرہ یہ چیزیں، اور 10 لاکھ کا سامان میرے پاس پڑا ہے، اور سنا ہے کہ جو بندہ مقروض ہوتا ہے اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے۔ میں نے کہا آپ پہ قرض کتنا ہے؟ کہتا 2-3 لاکھ۔ میں نے کہا سامان کتنا پڑا ہے؟ کہتا تقریباً 10 لاکھ کا۔ اب آپ بتاؤ زکوٰۃ ہے یا نہیں ہے؟ سامان ہے 10 لاکھ کا، مقروض ہے 2-3 لاکھ کا، بیچ میں سے 2-3 لاکھ نکال دو، پھر بھی 7-8 لاکھ تو ہے نا، تو 7-8 لاکھ پہ زکوٰۃ بنتی ہے۔ نمبر 1، قابل زکوٰۃ اشیاء اور اثاثہ جات۔ کن کن چیزوں پہ زکوٰۃ آتی ہے؟ سونا اور چاندی کسی بھی شکل میں ہوں اور کسی بھی مقصد کے لیے ہوں۔ سونا چاندی اس پہ زکوٰۃ آئے گی، بیچنے کے لیے رکھا ہے، استعمال کے لیے رکھا ہے، اس پہ زکوٰۃ آئے گی ہی۔ کھوٹ اور نگینے نکال کر ان کی جو مالیت بنے وہ نوٹ کر لیں۔ اگر سونے کا سیٹ ہے اس پہ نگ لگے ہوتے ہیں، اس کو الگ کروا کے اس کا یوں کہہ لیں، اس کا صاف طریقہ ریٹ لگوا لیں، اس کا ریٹ لگوا لیں اور نوٹ کر لیں یہ اتنا سونا بنا ہے اور یہ اس کا ریٹ ہے۔ اس ریٹ کو 40 میں تقسیم کر دیں، وہ زکوٰۃ کی رقم بن جائے گی۔ گھر میں یا جیب میں موجود رقم، یہ چیزیں بتلا رہے ہیں کن کن چیزوں پہ زکوٰۃ بنتی ہے۔ بینک اکاؤنٹ یا لاکر میں موجود رقم، غیر ملکی کرنسی کی موجودہ مالیت، پرائز بانڈ، مستقبل کے کسی منصوبے، حج، بچوں کی شادی وغیرہ کے لیے جمع شدہ رقم، تکافل یا انشورنس پالیسی میں جمع شدہ رقم۔ اس میں یہ نہیں بتلا رہے کہ انشورنس پالیسی جائز ہے، بتلا رہے جو پیسے دیے ہوئے ہیں، دیے تو ہوئے ہیں نا، پیسے دیے تو ہوئے ہیں، وہاں پہ ہمارے پیسے جمع تو ہیں نا۔ یہ ساری چیزیں دیکھیں کہ ہمارے پاس موجود ہے یا نہیں ہے۔ نوٹ آگے وضاحت کر دی۔ انشورنس کروانا حرام ہے، اگر کسی نے کروائی ہو تو فوراً ختم کر دے۔ انشورنس پالیسی میں جمع شدہ رقم پر بھی زکوٰۃ واجب ہے۔ جو سب پیسے دیے ہوئے نا اس پہ زکوٰۃ واجب ہے، باقی اگر کسی نے کروائی ہو تو انشورنس ختم کروا دے، جائز نہیں ہے، حرام ہے۔ بالاتفاق تمام مسلک والوں کا فتویٰ ہے کہ یہ حرام ہے، جائز نہیں ہے۔ جو قرض دوسروں سے لینا ہے، جو دوسروں سے قرض لینا ہے نا، اس پر بھی زکوٰۃ ہے۔ کمیٹی BC کی جو رقم جمع کروا چکے ہیں اور ابھی کمیٹی نہیں نکلی، مختلف قسم کی کمیٹیاں آج کل چل رہی ہیں، جو بھی کمیٹی میں پیسے جمع کروا چکے ہیں، جو رقم گئی ہوئی ہے اس پہ زکوٰۃ بنتی ہے۔ حساب لگا دے کب شروع ہوئی تھی اور کتنے میں پیسے دے چکا ہوں، لہذا اس پہ زکوٰۃ بنتی ہے۔ کسی بھی چیز کے لیے ایڈوانس میں دی گئی رقم، جبکہ وہ چیز ابھی ملی بھی نہ ہو، نہ ملی ہو، پیسے دیے ہوئے ہیں، بس اس پہ زکوٰۃ بنتی ہے۔ سرمایہ کاری، مضاربت، شراکت میں لگی ہوئی رقم، یعنی کسی بھی کاروبار میں جو رقم لگا دی ہے نا، محبوب صاحب آپ نے کسی کو 10 لاکھ روپیہ دیا، یار یہ تم کام کرو، پیسہ میرا کام تمہارا، تو پیسہ لگا تو دیا نا، اس کو مضاربت کہتے ہیں، پیسہ لگا تو دیا نا، لہٰذا اس پہ زکوٰۃ بنائیں گی۔ مال تجارت یعنی دکان، گودام یا فیکٹری میں جو سٹاک قابل فروخت ہے، اس کی موجودہ رقم، جتنا بھی سامان دکان پہ پڑا ہوتا ہے نا، اس کا حساب لگانا پڑتا ہے۔ اور کون سی قیمت لگانی ہے؟ قیمت فروخت، قیمت فروخت، اس کی قیمت فروخت، اس وقت اس کی قیمت فروخت کیا ہے وہ ریٹ لگانا ہے۔ مثال کے طور پہ دکان پہ سامان پڑا ہے، قیمت فروخت اس کی خرید ہے 8 لاکھ روپیہ،
لیکن اس کو تو اندازہ ہے نا کہ میں کتنے میں بیچ لوں گا، 9 لاکھ روپیہ، 9.5 لاکھ، 10 لاکھ میں بیچ لوں گا، تو قیمت فروخت لگانی ہے، قیمت خرید ہے نہیں لگانی ہے۔ خام مال جو فیکٹری، دکان یا گودام میں موجود ہے، اس کی موجودہ قیمت، فروخت شدہ مال کے بدلے میں حاصل شدہ اشیاء کی مالیت اور فروخت شدہ مال کی قابل وصول رقم، فروخت کرنے کی نیت سے خریدے گئے پلاٹ، گھر، فلیٹ، دکان یا زمین کی موجودہ رقم، اوپر ذکر کرتا تمام اشیاء کی کل مالیت کا حساب نکال کر ٹوٹل کر لیں اور اسے ایک کا نام دے دیں۔ یہ ایک کھاتا ہے، یعنی یہ وہ ساری چیزیں ہیں کہ جو ہمارے پاس موجود ہیں اور اس پر زکوٰۃ بنتی ہے۔ آگے نمبر 2، مالیاتی ذمہ داریاں، یعنی جو رقم قابل زکوٰۃ اموال سے کم کرنی ہے۔ ایک طرف تو ہم نے سارا دیکھ لیا، لسٹ بنا لی کہ یہ چیزیں ہیں جن پہ زکوٰۃ بنتی ہے۔ اب دیکھیں ہمارے پاس ان میں سے کون سی چیز ہے، اس کو الگ لکھ لیا۔ ہمارے پاس سونا بھی ہے 5 تولہ، ہمارے پاس چاندی بھی ہے 3 تولہ، ہمارے پاس کتنے لاکھ روپے پیسے بھی ہیں، ہمارا یہ فلاں کاروبار بھی ہے، ساری چیزیں ایک طرف لکھ لی۔ اب دوسری طرف لکھو کہ ہم نے دینے کتنے ہیں، ہم مقروض کتنے کے ہیں۔ قرض جو ادا کرنا ہے یعنی ادھار لی ہوئی رقم، اس کو لکھو کہ ہم نے 1 لاکھ 2 لاکھ دینا بھی ہے۔ ادھار خریدی ہوئی چیزوں کی جو رقم ادا کرنی ہے، چیز ادھار خریدی ہوئی ہے اس کی جو رقم ادا کرنی ہے اس کو بھی لکھو کہ یہ بھی ادا کرنی ہے۔ بیوی کا حق مہر جو ابھی ادا کرنا ہے، یہ بھی کیا ہے، قرض ہے۔ کیا ہے؟ بیوی کا جو حق مہر ہے وہ کیا ہے، قرض ہے، جو بندے کے ذمہ فرض ہے۔ اس کو چاہیے کہ بیوی کا قرض ادا پہلے دن نہیں آ کے بیوی سے معاف کروا رہا ہوتا، دیکھ لے تیری مہربانی معاف کر دے، پہلی رات ہی یعنی ادھار کا اتنا عادی تھا کہ شادی والے دن نہیں کروا لیا کیا ادھار، شادی والے دن ہی کروا لیا ادھار، لڑکی والے لڑکی نہ دیں وہ بھی کر لیں ادھار، چلو جی بعد میں دیں گے، یہ بھی ادھار ہے۔ لڑکی والے جہیز نہ دیں وہ کر لیں ادھار۔ اب بتاؤ لڑکے والے جینا حرام کریں گے نہیں کریں گے؟ جینا حرام کر دیں گے۔ بتاؤ یہ تانے گالم گلوچ کہاں تک بات پہنچائیں گے؟ جہیز میں ایک چیز کم ہو جائے تو جینے نہیں دیتے، تو جہیز نہ دیں، بڑے تانے، تو وہ ادھار نہیں کرتے۔ تو یہ لڑکا لڑکی کو لے کر آ رہا ہے، دلہن بنا کے لا رہا ہے، بیوی بنا کے لا رہا ہے، ادھار کیوں کر رہا ہے؟ اسی وقت موقع پہ دے جو دینا ہے۔ لکھ لو جی 10 لاکھ روپیہ دینا ہے، کتنے؟ 10,000 روپیہ۔ اب بتاؤ کتنا ادھار کیا ہے؟ 9,90,000 کا اس نے ادھار کر لیا ہے، اور اس نے دینا نہیں ہے، پہلی رات معاف کروا دینا ہے۔ پہلے سے نکلی ہوئی کمیٹی BC کی جو بقیہ قسطیں ادا کرنی ہیں۔ آپ کے ملازمین کی تنخواہیں جو اس تاریخ تک واجب الادا ہیں، سب نوٹ کر لیں، یہ چیزیں ہم نے دینی ہیں، یہ ادا کرنی ہے۔ ٹیکس، دکان مکان وغیرہ کا کرایہ، یوٹیلیٹی بلز وغیرہ جو اس تاریخ تک واجب الادا ہیں۔ گزشتہ برسوں کی زکوٰۃ جو ابھی ادا نہیں کی گئی، سب لکھے کہ یہ چیزیں میرے ذمے ہیں۔ مذکورہ تمام اشیاء کی کل مالیت کا حساب لگا کر ان کا بھی ٹوٹل کر لیں اور اسے B کا نام دیں۔ A کا نام دیں کہ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو میرے پاس موجود ہیں، اور یہ وہ چیزیں ہیں۔ B میں وہ لکھے وہ چیزیں ہیں جو میں نے ادا کرنی ہے، میرے ذمہ لازم ہے، مقروض ہوں۔ اب قابل زکوٰۃ اشیاء کی کل مالیت سے یہ بعد والی رقم یعنی مالیاتی ذمہ داریوں والی رقم تفریق کر دے، یعنی A میں سے B کو مائنس تفریق کر دے۔ جو جواب آئے اس کو 40 پہ تقسیم کر دیں۔ اب جو جواب آئے گا وہ آپ کے ذمہ واجب الادا زکوٰۃ کی کل رقم ہے۔ مثال کے طور پر فرض کریں A کی مقدار 20 لاکھ اور B کی مقدار 2 لاکھ ہے۔ اب 20 لاکھ میں سے 2 لاکھ مائنس کر دیں تو جواب آیا 18 لاکھ۔ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ یہ وہی ہے جو میں پہلے مثال دے چکا ہوں۔ ایک بندے کے پاس دکان پہ مال پڑا ہے 10 لاکھ کا، قرض اس نے دینا ہے 2 لاکھ۔ اب بتاؤ کتنے رہ گئے اس کے پاس؟ 8 لاکھ۔ زکوٰۃ کتنے پہ بنے گی؟ 8 لاکھ پہ۔ 8 لاکھ کو 40 پہ تقسیم کرو، جو جواب آئے گا وہ اس کی زکوٰۃ ہے۔ تو 2 لاکھ مائنس کیا تو جواب آیا 18 لاکھ۔ اس کو 40 پر تقسیم کیا تو جواب آیا 45,000۔ تو 45,000 روپے آپ کے ذمہ زکوٰۃ کی کل رقم ہے۔ آپ یہ رقم اکٹھی بھی دے سکتے ہیں اور تھوڑی تھوڑی بھی ادا کر سکتے ہیں۔
توجہ آگے کچھ مزید اہم باتیں. خواتین کے ذاتی استعمال کے زیور پر بھی زکوٰۃ فرض ہے. بعض لوگ پتہ ہے کیا سمجھتے ہیں، جو زیور گھر میں رکھا ہوا ہے نا، پہنا ہوا نہیں ہے، اس پہ زکوٰۃ ہے. جو اس نے چوڑیاں پہنی ہوئی ہے، سیٹ پہنا ہوا ہے، کانوں میں اس نے جو کانٹے ڈالے ہوئے ہیں، ان پہ زکوٰۃ نہیں ہے. یہ غلط فہمی ہے. زیور پہنا ہوا ہو یا رکھا ہوا ہو یا کسی کی دکان پہ پڑا ہوا ہو، زیور پہ زکوٰۃ بنتی ہے. استعمال کی گاڑیوں، گھروں اور دیگر سامان پہ زکوٰۃ نہیں ہے. جو گھر کی روزمرہ کی ضرورت کی چیزیں ہیں نا، ان پہ زکوٰۃ نہیں ہے، لیکن سونے چاندی پہ زکوٰۃ ہے. منافع کمانے کے لیے خریدے گئے پلاٹ پر زکوٰۃ ہے. گھر بنانے کے لیے خریدے گئے پلاٹ پر زکوٰۃ نہیں ہے. یہ زکوٰۃ کے کچھ مسائل تھے. اس کے علاوہ اور بھی کچھ مسائل ہیں. وقت اوپر جا رہا ہے، وہ انشاءاللہ کل کے سبق میں، کل کے درس میں آپ کو بتلاؤں گا. اس کے علاوہ اضافی بڑے اہم مسائل میں آپ کے لیے جیسے کہہ رہے چن کے لے کر آیا ہوں. بڑے اہم جو آج کے دور میں پیش آ رہے ہیں، بہت ہی اہم مسائل سننے والے ہیں، تاکہ ہمیں دین کے بارے میں کچھ آگاہی حاصل ہو، واقفیت حاصل ہو. اللہ سے دعا اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھ بھی عطا فرمائے، سمجھ کے عمل بھی کرنے کی توفیق عطا فرمائے.